السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ جب یہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حشر کے دن کیا حال ہوگا جس میں سورج بہت قریب ہوگا، سوا نیزے کے برابر، اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور حساب کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں تو موجودہ صورتحال بہت ہی بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم شکایت کرنا چھوڑ دیں، شکایت نہ کریں گرمی کی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس سے گرمی کم نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی فائدہ ہے، اور جو بھی کوئی ایسی چیز جس سے ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی خیر و بھلائی چھپی ہوئی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اور مجھے جو ایک بہت بڑا فائدہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی بھی چیز کو لے کے بیٹھ جائے نا، ہم وہ غم بنا لے، تو پھر اہم کام چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر انسان ایسی چیزوں کے ساتھ نبھانا سیکھ لے، ان کے ساتھ چلنا سیکھ لے، ٹھیک ہے اپنی حد الوسع جو بھی ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن ایک حد سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے۔ تو اگر ایسے مواقع پر ان چیزوں کے ساتھ نبھانا انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنے مقصد کے راستے میں حائل نہ ہونے دیں، نہ گرمی کو، نہ سردی کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی واقعے کو، کسی بھی چیز کو۔ اور یہ انشاءاللہ آپ ایمان بالقدر والقضاء کے باب سے اور زیادہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نواں باب، ایمان بالقدر والقضاء۔ معنی اور مفہوم۔ ایمان کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر کو مانا جائے، یعنی اس پر ایمان لایا جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالی کی جانب سے ہے، گرمی ہے یا سردی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تقدیر سے مراد وہ ضوابط و قواعد ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی کائنات کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ کچھ اصول، پرنسپلز، ڈسپلنز ہیں جو اللہ نے اپنی کائنات کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ ایک نظم و نسق ہے جس کے مطابق یہاں کا سارا نظام چل رہا ہے۔ تقدیر قوانین طبیعیہ ہیں، نیچرل لاز، جو یہاں جاری و ساری ہیں۔ کتاب کا نام ہے تعریف عام بدین الاسلام، از شیخ علی طنطاوی۔ ان ضوابط و قواعد کے لیے عموماً دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، نمبر 1 قدر اور نمبر 2 قضاء۔ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ قدر وہ علم ازلی ہے۔ ازل کس کو کہتے ہیں؟ شروع سے، ہمیشہ سے، جو اللہ اپنے بندوں یا مخلوقات کے بارے میں رکھتا ہے۔ علم اللہ السابق، کسی بھی آئندہ آنے والے واقعے سے پہلے اس کا علم۔ اس کی جمع اقدار آتی ہے۔ قضاء، اس سے مراد اللہ تعالی کا اپنے علم اور اندازے سے اشیاء کو بنانا اور پیدا کرنا ہے، یعنی کام کا ہو جانا ہے۔ قضاء اور قدر کا فرق: عمارت کا نقشہ اور اسکیم آرکیٹیکٹ تیار کرتا ہے، تعمیر کی بلندی متعین کرتا ہے، دیواروں کا حجم مقرر کرتا ہے، اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا لوہا اور سیمنٹ استعمال ہوگا، کتنی کھڑکیاں اور دروازے روشن دان ہونے چاہیے۔ یہ گویا تقدیر ہے، اندازہ ہے۔ اور ٹھیکیدار انجینئر کی مقرر کردہ، اور ٹھیکیدار جو ہوتا ہے یا جو کانٹریکٹر ہوتا ہے جو اس کا کانٹریکٹ لیتا ہے اس عمارت کو بنانے کا، وہ آرکیٹیکٹ کی مقرر کردہ مقداروں اور اس کے معین کردہ اعداد و شمار کو عملی شکل دیتا ہے۔ یہ قضاء کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قدر کیا ہے؟ پری پلاننگ اور کسی بھی کام کے ہونے سے پہلے کا عمل، اور قضاء اس کام کے ہونے کا عمل۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی الکتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا. کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے لکھ نہ دیا ہو. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ القمر 49. ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا الفرقان 2. اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. ان آیات سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر یعنی ان کی حالت، مقدار، کیفیت، صفت، زمانہ، جگہ، اسباب اور ذرائع اور نتائج وغیرہ کی حدود متعین کر دی اور ان کے ظہور کا وقت بھی متعین کر دیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اسی طرح ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. مختلف چیزوں کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے. مثلا پٹرول زمین میں کب سے تھا؟ کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین کو بنایا. وقدر فیہا اقواتہا. لیکن وہ دریافت کب ہوا اور استعمال کب ہونے لگا ہے؟ جب انسان کو اس کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت پر اس کا ظہور ہو گیا. اس سے پہلے کسی کو بھی علم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تھا تو صحیح نہ کہیں. تو یہ اللہ کا ایک اندازہ تھا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو پیدا کیا. اور اللہ کو اب تک اور آئندہ آنے والے بھی سب حالات پتا ہے کہ کس دور میں اس کی مخلوق کی کون سی ضروریات ہے اور وہ کب اور کیسے پوری کرنی چاہیے. کیونکہ وہ صرف خالق نہیں، صرف مالک نہیں، بلکہ وہ مدبر بھی ہے. تو یہ اس کی تدبیر سے ہے، یہ تدبیر اس کی ہے، اس کی پلاننگ ہے، اس کا اندازہ ہے، اس کا علم ہے. ہمیں علم کب ہوا؟ آپ کو کب ہوا پٹرول کا علم؟ جب پیدا ہوا تھا یا جب ظاہر ہوا؟ جب ظاہر ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم سب تاریخ کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ 2012 میں دن کے 11 بجے یہ مخلوق اس زمین پر بیٹھی یہ سبجیکٹ پڑھ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. تو تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق، اللہ کا وہ علم جو سبقت لے گیا، ایکشن پر سبقت لے گیا اس کا علم. اور ہمارا علم کیسا ہوتا ہے؟ ایکشن پہ سبقت نہیں لے جا سکتا. ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ ہو جاتی ہے چیز. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ سورۃ الحجر آیت 21. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. تو پٹرول کے خزانے اللہ کے علم میں تھے اور اس نے اپنے اندازے کے مطابق کہ کتنا چاہیے ہوگا انسانوں کو اس کو رکھ دیا. اس کے علاوہ آئندہ بھی معلوم نہیں یہ زمین کب تک قائم رہتی. ہم تو ہر گھڑی انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ اب بہت سی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں تو بس اب دجال آ جائے اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے. اللہ ہی کو پتا ہے کب آنی ہے قیامت، ہمارے علم میں نہیں ہے. آج صبح جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایمان بالغیب کی بہت اچھی طرح سمجھ آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ایمان کی قسمیں کیوں نہیں رکھی. متقین اور مفلحون کی جو صفات بیان کی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ جو تقدیر ہے یہ بھی کس سے تعلق رکھتی؟ علم غیب سے تعلق رکھتی. تو خود بخود آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہو جاتی ہے چیز. تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی ذات، فرشتے، یعنی پورے ایمان کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری ایک طرح سے اس کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ کہیں گے کہ پھر خاص طور پر اس میں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کی بات کی گئی، کیونکہ بات کتاب کی ہو رہی تھی اور پھر اس کے اوپر ایمان لانے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی، تو اس کو پھر الگ سے بھی خاص طور پر بیان کیا گیا. ورنہ نزول قرآن کا جو عمل ہے، وحی ہے، ملائکہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمارے لیے تو پیغمبر بھی، آخرت، یہ سب کچھ کس سے تعلق رکھتا ہے؟
ایمان بالغیب سے. ایمان بالغیب جب ہم کہتے ہیں تو گویا ایمان کی ساری شاخیں آٹومیٹیکلی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں خالق و مدبر ہے وہاں علیم اور قدیر بھی ہے. اسے ہر چیز کے متعلق اس کے اول سے آخر تک، زندگی سے موت تک اور موت سے عالم برزخ تک، حشر اور اس کے بعد تک کے حالات سے واقفیت ہے، جس میں خطا اور نسیان کا ذرہ برابر امکان نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا، وہ ذرا بھی نہیں بھولتا. یہی اللہ تعالیٰ کا علم اور اندازہ ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، اور اس پر یقین ہی ایمان بالقدر ہے، اور یہ کہ جو کچھ خیر اور شر میں آتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے. یعنی ہمیں کوئی چیز بظاہر خیر لگتی ہے یا شر لگتی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے. کیونکہ ہم جس کو شر کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک شر ہو ہی نہ، وہ ہمارے لیے بڑا ہی اچھا ہو، اور جس کو ہم خیر سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے اچھا نہ بھی ہو. اللہ سبحانہ وتعالی رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، وہ ان کی مصلحتوں کو، ان کے فائدوں کو خوب جانتا ہے. تو اس لیے ہمارا ایمان کیا ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ بالکل درست کیا، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں اور کسی قسم کا کچھ بھی ظلم نہیں. ٹھیک، اتنی بات سمجھ آ گئی. تقدیر اللہ کا راز ہے، اللہ کا سیکرٹ ہے، جس میں اس نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا. کسی کو. استأثرت فی علم الغیب عندک، تقدیر بلا شبہ اللہ کا راز ہے جسے اس نے مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی منکشف نہیں کیا کہ اس نے کس چیز کی کیا پلاننگ کر رکھی ہے. جو اس نے لکھا ہے اسے وہی جانتا ہے، کوئی نبی یا ولی اس سے واقف نہیں. لوح محفوظ کسی نے نہیں پڑھی، کسی نبی کو نہیں پڑھائے گی لوح محفوظ. تو نبی تو سب انسانوں میں زیادہ افضل مقام رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقع اسراء و معراج ہے، کہیں اس میں آپ نے پڑھا کہ آپ نے لوح محفوظ میں سے اتنی چیزیں پڑھی تھی؟ بہت سی چیزیں دیکھی نا آپ نے، فرشتوں سے ملاقات کی، پیغمبروں سے کی جو گزشتہ گزر چکے ہیں، جنت جہنم، بہت سی چیزیں دیکھی، لیکن لوح محفوظ پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا راز. اگر یہ بات یاد رہ جائے نا تو تقدیر کے بارے میں جو ہمارے بہت سارے کوسچنز ہیں وہ یہاں آ کے ختم ہو جاتے ہیں. کہ جب پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا تو کس سے بحث کریں، کس کے پاس جائیں، کس سے معلوم کریں. ٹوٹل کمپلیٹ سیکریسی وہ اس بادشاہ کو ہی پتا ہے جس کا وہ راز ہے. اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے ہمارے فائدے میں چھپا کے رکھا. ہمارے لیے تو جینا دوبر ہو جائے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پلان کر رکھا ہے. چونکہ اس نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا، تو امتحان کا تو مقصد ہی بہت ہو جاتا اگر ہمیں اپنے ریوارڈ اور ہر چیز پہلے سے ہی پتہ چل جائے. یعنی پھر انسان مسلسل محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. یعنی اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور اس کے واحد احد اور بالکل ایک رب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے. اس سے اس کی عظمت، بڑائی اور اس کی شان کا اندازہ ہوتا ہے. اگر کوئی بھی کبھی آپ سے بحث کرنے لگے تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرے علم میں کچھ نہیں، میں جاہل ہوں، یہ اللہ کا راز ہے، اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا. جو اس کی حکمتیں ہم جان سکتے ہیں ضرور جانیں، اس کا ذکر بھی کریں، سوچیں بھی، لیکن باقی سب اللہ کے پاس. امام ابن القیم فرماتے ہیں قدر کی حقیقت جس کے بارے میں مخلوق حیرانی میں مبتلا ہے وہ تو اللہ کی قدرت ہے. یعنی قدر کس سے ہے؟ قدرت سے بھی. تو اللہ کا راز ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے. لکھ لیں گے یہ 3-4 کی ورڈز. تقدیر، اللہ کا علم ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ کی قدرت ہے. علامہ طحاوی فرماتے ہیں، انہی کا عقیدہ طحاوی ہے، قدر اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے بارے میں ایسا بھید ہے جس پر کسی مقرب فرشتے کو اطلاع ہے اور نہ کسی نبی مرسل ہی کو اس میں تعمق اور گہرائی حاصل ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں.
یہ تو رسوائی اور محرومی کا ذریعہ اور سرکشی کا درجہ ہے، اس لیے اس پر غور و فکر اور وسوسہ سے ہر ممکن بچو. یعنی اگر کوئی شخص اس بارے میں جاننے کی کھود کرید میں لگ جاتا ہے تو سوائے محرومی کے حاصل کچھ نہیں ہونا. تو غور و فکر سے بھی بچنے کو کہا گیا، اور وسوسے جو بھی اس کے بارے میں آئے ان کو بھی کوئٹ کر دو. یعنی اگر آپ کے اپنے دل میں وسوسے اٹھ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کہہ کے خاموش کر سکتے ہیں تو اللہ کا علم ہے، میرا علم تو نہیں، تو اللہ کا راز ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں جاننے کا. لوگوں کے راز بھی بعض اوقات لوگوں کو پتا ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، پھر تو اللہ کا راز ہے. کسی بھی انسان کو کہاں سے پتا چل سکتا؟ یعنی خالق کا راز ہے جو مخلوق کو نہیں پتا. ٹھیک. اس کی مزید وضاحت درج ذیل آیت کرتی ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ سورۃ ہود 123. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب، اور تمام امر اسی کی طرف لوٹتا ہے. تقدیر کی حجت. عام طور پر اپنے گناہ کے لیے تقدیر کو حجت بنا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سب کچھ تقدیر کے مطابق ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. مثلا کسی غلط کام کرنے والے سے پوچھا جائے اس نے ایسا کیوں کیا، تو جواب دیتا ہے میرے مقدر میں ہی ایسا لکھا تھا. بہت کامن جواب ہے یہ بالکل فضول جواب ہے. کیا وہ شخص جو تقدیر کو بہانہ بنا رہا ہے اس نے برائی کے ارتکاب سے پہلے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لی تھی؟ اسے جا کے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہے وہاں لکھا ہوا تو میں اس کے مطابق عمل کر لوں کہ برائی اس کا مقدر ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے یہ غلط کام اپنی خواہش نفس کی پیروی، فوری لذت کے حصول اور شیطان کی دعوت قبول کرنے کے لیے کیا. ٹھیک ہے. یعنی اصل میں اس نے تقدیر کو بہانہ بنایا ہے، ورنہ اس کی اپنی خواہش تھی. نزول قرآن کے دور میں مشرک اسی طرح کی حجت بازی کرتے اور کہتے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا سورۃ الانعام 148. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا سورۃ الانعام 148. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو. یعنی شرک کا ارتکاب کرنے سے پہلے کہاں سے معلوم ہو گیا کہ شرک کرنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہے؟ یا کیا تم نے ایمان کا تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے؟ اس کی وضاحت ایک متفق علیہ حدیث میں یوں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب تقدیر کا مسئلہ بیان کیا تو بعض نے پوچھا کہ کیا ہم اپنی کتاب تقدیر پر ہی اعتماد نہ کریں اور عمل چھوڑ دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو، ہر ایک کو وہی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے. جو اہل سعادت میں سے ہے اسے سعادت اور اچھے عمل کی توفیق حاصل ہوگی، اور جو بدبخت ہے اسے بدبختوں کی توفیق حاصل ہوگی. بخاری. چنانچہ ظاہری اسباب کو تقدیر کے تابع سمجھ کر ترک کرنا درست نہیں. یعنی کسی سبب کو، مثلا مجھے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں چاہیے اور میں چھلانگ لگا دوں اور نقصان اٹھاؤں اور یہ کہوں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا یہ نقصان، حالانکہ سبب موجود ہے وہاں. تو ہمیں تقدیر کا بہانہ کر کے سبب کو نہیں چھوڑنا جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا خیال ہے جو ہم دم کرتے ہیں، اور دوا کے بارے میں کیا رائے ہے جو ہم علاج کرتے ہیں، یا بچاؤ کے بارے میں، پرہیز کے بارے میں جس سے ہم بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو رد کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے. یعنی اللہ ہی نے بیماری اتاری اور اللہ ہی نے شفا اتاری، اور ہم کو پھر عقل دی اور ہمیں ٹیسٹ کیا کہ اچھا ڈھونڈو اور لگ جاؤ ڈھونڈنے پر کس بیماری کے لیے کیا ٹھیک ہے. محنت کرو، کوشش کرو. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تم سے تمہاری کوشش دیکھی جائے گی. اب اگر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں کوشش نہیں کرتا، اگر تقدیر میں ہوا تو وہ چیز میری گود میں آ گرے گی، تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے؟ وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ. کل ہی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ اچھے کام کریں پھر بھی غلطی ہو جاتی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب کیا ہے؟ غلطی کا بالکل کلیتاً نہ کرنا، یہ مطلوب ہے ہم سے کہ تم میں سے کوئی کبھی غلطی کرے ہی نہ یا اسے ہو ہی نہ. یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اس کے برعکس فرمایا کہ
خیر الخطاؤن التوابون. اگر تم غلطی نہ کرو تو اللہ اور مخلوق پیدا کر دے جو غلطی کرے پھر توبہ کرے پھر اللہ اس کو معاف کر دے. ہم سے کیا مطلوب ہے؟ کوشش، مسلسل کوشش. مثلا آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، مسواک کا ہی پڑھا اور آپ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ مجھے مسواک کی عادت ہو جائے، اور آپ کوشش کرتے بھی ہیں اور پھر بھی بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے ایسا، تو کیا دیکھا جائے گا؟ بھول چوک صرف؟ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ بندوں کے صرف عیب دیکھنے کو بیٹھا ہوا ہے یا عیب چننے کے لیے؟ وہ کیا دیکھتا ہے ہم سے؟ کوشش. تو ہمیں اپنی ساری ایفرٹ کس چیز پہ لگانی چاہیے؟ کوشش اور دعا پہ کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے، مزید کوشش کی توفیق دے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ کوشش چھوڑ کر صرف تقدیر کا رونا روتے رہتے ہیں اور پھر بہانہ کرتے رہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں مگر ہو نہیں پاتا. بھئی اگر جینوئنلی واقعی کوشش کرتے ہیں تو نہ بھی ہو پایا نا تو بھی کیا ہے، یعنی آپ کی پوری نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، محنت بھی ہے، اسٹرگل بھی ہے، پھر بھی نہیں آپ کامیاب ہوئے، کیونکہ تقدیر میں نہیں تھا کہ آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو. آپ وہ نہیں بن سکے جو آپ چاہتے تھے کہ بنے. آپ نے ساری کوشش کر دی تو دیکھا کیا جائے گا؟ آپ کی کوشش دیکھی جائے گی اور آپ کی نیت دیکھی جائے گی، ارادہ دیکھا جائے گا. اس کے باوجود نہیں ہو تو اللہ کی مرضی. لیکن تقدیر کا بہانہ کر کے نکما پن اختیار کرنا، اس کا کوئی بھی جواز نہیں. چلیے پھر فرمایا ہر بیمار کی دوا ہے. جب بیماری کو دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی. پھر ایک قابل غور بات یہ ہے تقدیر کو اپنے قصوروں اور گناہوں کو حجت بنانے کے لیے لوگ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو انہیں دوسری تمام چیزوں مثلا فقر، بیماری، بھوک، مال و دولت کا ضائع ہونا، اس وغیرہ کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر راضی ہو جانا چاہیے. لیکن اس پہ تو کبھی راضی نہیں ہوتے. پھر لیکن دیکھنے میں ہے کہ ان باتوں کو لوگ تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر راضی نہیں ہوتے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم بیماری سے نکل آئیں، بھوک سے نکل آئیں، غربت سے نکل آئیں. کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر نیکیوں کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ثواب اور عذاب. عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہر پیش آنے والا واقعہ پہلے لکھا جا چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے موجود ہے اور اللہ کی سنت نہیں بدل سکتی تو پھر عذاب اور ثواب کے کیا معنی؟ در حقیقت انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ انسان آزاد اور خود مختار ہے اور دوسرا یہ کہ وہ مجبور ہے. پہلی بات ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہے. اسے یوں سمجھیے کہ انسان کے پاس عقل ہے جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس قوت آمادہ ہے تاکہ خیر اور شر میں سے جس پر چاہے عمل کرے. ہر صاحب عقل انسان یہ جانتا ہے کہ نماز نیک کام ہے اور زنا برا کام ہے، اور اس کے پاس اختیار ہے کہ چاہے تو گھر سے نکل کر دائیں جانب مسجد میں چلا جائے یا چاہے بائیں جانب بدکاری کے اڈے کی طرف چلا جائے. اسی طرح انسان اپنے صحت مند ہاتھوں سے کسی فقیر کو خیرات بھی دے سکتا ہے اور انہی سے کسی بے گناہ کو مار بھی سکتا ہے. فقیر کو خیرات دینا نیکی ہے جس کے نتیجے کے طور پر ثواب ملے گا، اور کسی بے گناہ کو مارنا ایک جرم ہے جو باعث عذاب ہے. دوسرا پہلو یہ کہ انسان آزادی اور خود مختاری کے باوجود مجبور ہے. مثلا انسان اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لا کر اچھا یا برا عمل کر سکتا ہے، مگر انسان اپنے دل، دماغ یا معدے کے عضلات پر حکم نہیں چلا سکتا. اپنے دل کی دھڑکن روکے؟ کیوں؟ آپ کا اپنا جسم ہے، روک سکتے؟ تو آپ کے جسم ہی کے اندر دو طرح کے اعضاء ہیں، ایک وہ جو آپ کے ارادے کے تابع اور ایک وہ جو آپ کے ارادے کے تابع نہیں. ٹھیک؟ ایک ذہین طالب علم سبق کو ایک دفعہ پڑھ کر یاد کر لیتا ہے، جبکہ غبی طالب علم دن رات پڑھ کر یاد نہیں کر سکتا. یا ایک طالب علم کا گھر تو شکستہ یعنی ٹوٹا پھوٹا ہے، لیکن اس کا عالم باپ اسے پڑھنے میں مدد دیتا ہے، باپ اچھا ہے. اور دوسرا عالی شان محل میں رہتا ہے لیکن اس کا باپ جاہل اور تند مزاج ہے جو اسے پڑھنے میں مدد نہیں دے سکتا. ان صورتوں میں نہ تو غبی طالب علم اپنے آپ کو ذہین بنا سکتا ہے اور نہ دوسرا طالب علم اپنے باپ کو بدل سکتا ہے. یہ ایسے امور ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں. اسی طرح جیسے کوئی شخص اس بات پہ قادر نہیں کہ اپنی ناک خوبصورت بنا لے یا اپنا قد لمبا کر لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مجبور محض ہے. یعنی مجبور تو ہے لیکن مجبور محض نہیں. کیا مطلب؟ ایبسولوٹ مجبور نہیں، بلکہ وہ ان تمام معاملات میں جو انسانی طاقت کی حدود میں ہیں آزاد اور خود مختار ہے.
یعنی کچھ چیزوں میں آزاد ہے. جیسے ایک پاؤں اٹھانے پر قادر ہے لیکن دونوں کو نہیں اکٹھے بیک وقت. اگر انسان بعض حالات میں مجبور ہے تو اس سے اس کے اختیار کی صفت کی نفی نہیں ہوتی. یعنی اگر کچھ چیزوں کو وہ نہیں کر سکتا تو کچھ چیزوں کو کرنے کی نفی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی نہیں پھر کر سکتا. یعنی اگر کچھ چیزیں نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور اگر کچھ چیزیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ سبھی کچھ کر سکتا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ کہ انسان کو پورا کنٹرول نہیں نہ دیا گیا. اچھا یہ بھی سوچے کیوں نہیں دیا گیا؟ اگر دے دیا جاتا پھر کیا ہوتا؟ خود ہی خدا بن جاتا. پھر وہ عرش پر چڑھے بغیر نہ رہتا, کیونکہ اس کی خواہشات اس سے کم درجے کی ہے ہی نہیں. ایک چیز مل جاتی تو اگلی تو اگلی تو پھر کہتا مجھے کیوں نہ خدا بنا لیا جائے, وہاں کیوں نہ پہنچو. اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا. اور بائی دا وے دی بھی کیوں جائے ایبسولوٹ اتھارٹی؟ تو اللہ نے اگر نہیں دی اور کچھ چیزیں انسان کو نہیں کرنے دی تو ٹھیک ہی کیا ہے نا, اس میں حکمت ہے نا, فائدہ ہے اس میں. اپنے سلیو کو آپ مکمل اتھارٹی نہیں دیتے, اگر دیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ آپ کو گھر سے باہر نکالے گا اور خود آقا بن جائے گا. یعنی روبوٹ انسان بنا رہا ہے نا, تو اس کو بھی اپنے جیسا یا اپنے سے زیادہ نہیں اختیار دے گا, ورنہ تو انسان کو کنٹرول کر لے. اسکلیٹر کے ساتھ بریک ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہمارا علم کلی ہے نہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جس طرف کو جا رہے ہیں آگے کیا ہوگا. یعنی کتنی دفعہ ہم اپنے فیصلوں میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور پھر غلط فیصلے کر جاتے ہیں, پھر ریگریٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ بھی نہیں رہے گا. اب آپ کو ترتیب سمجھ آ رہی؟ خالق, مالک, مدبر. وہ خالق ہے نا اور وہی مالک ہے, تو مدبر کس کو ہونا چاہیے پھر؟ کہ کس کو کتنی اتھارٹی دینی ہے, کس کو کب مر جانا چاہیے اور کب پیدا ہو جانا چاہیے, اور کس وقت میں کہاں بارش ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے پاس ایبسولوٹ پاور بھی ہو. اگر ہمیں ایبسولوٹ اختیار مل جائے اور پاور کچھ ہو ہی نہ, اور نالج بھی نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ تباہی کے سوا کچھ اور. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ہر بندے کے پاس ایبسولوٹ پاور. امیجن اگر چند سیکنڈ بھی دنیا قائم رہے, چند سیکنڈ بھی, تو یہ اللہ نے بہت بہترین کیا. اس کی حکمت اور عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے ہی کرے جیسے اس نے کیا. جہاں ہر کوئی اپنی من مانی کرتا ہے, کسی گھر میں, کسی آرگنائزیشن میں, وہاں کیوس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور ہم جز کی پلاننگ کر کے سمجھیں گے کہ شاید یہ کل کے مطابق فٹ ہو جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا, تو آپ کو سب چیزوں کو سامنے رکھ کے پلاننگ کرنی ہوگی. اگر آپ صرف ایک حصے کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ اس کا جوڑ لگے گا ہی نہیں باقی سب کے ساتھ. مثلا گھر میں اگر 5 افراد ہیں اور 5 اپنے اپنے روزانہ پروگرام بنا لیں بغیر کسی مشورے کے, کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا فساد. ایک کہے گا مجھے گاڑی چاہیے کیونکہ میری پلاننگ یہ تھی کہ مجھے اس وقت فلاں جگہ جانا تھا. دوسرا کہے گا میرا حق زیادہ, میرا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں نے اپنا ٹائم ٹیبل یہ بنایا ہوا. تیسرا کچھ اور, چوتھا. ایسے کوئی گھر چل سکتا ہے؟ ایک گھر نہیں چل سکتا. تو عموماً جھگڑے, فساد, لڑائیاں اس وقت ہوتے ہیں جب بہت سے لوگ پاور میں ایکول ہوتے ہیں اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میری مرضی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو ہم عورت مرد کے درجے کو برابر کریں گے, اور جو بچے ہیں وہ ماں باپ بننے کی کوشش کریں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. چنانچہ ثواب اور عذاب انسان کے اختیار کے ساتھ وابستہ ہے. اگر انسان سے اختیار چھین لیا جائے تو وہ مستحق سزا نہیں ہوگا. یعنی ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کھڑے ہو, تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی, اس کا اجر کم نہیں کیا جائے گا کہ تم بیٹھے کیوں تھے. ہاں اگر ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے اور پھر وہ جان بوجھ کے بیٹھتا تو اس کی بات کچھ اور ہوگی. جہاں اختیار نہیں وہاں حساب بھی نہیں. مثلا اگر مال ہی نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں. شکل و صورت یا مال کم یا زیادہ ہونے کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم بلینئر ہو کر کیوں نہیں مرے. یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی جرم پر مجبور کیا جائے اسے سزا نہیں دی جائے گی, اور صرف ان باتوں پر مواخذہ ہوگا جن کے کرنے یا نہ کرنے کا ہمیں اختیار حاصل ہے. انسان نیکی کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے, اور بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو سزا ملتی. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت اور برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا.
اور نہ کسی کی ذرہ برابر نیکی ضائع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اس کی عدالت میں عدل ہی حاصل ہوگا. تقدیر کے بارے میں شرعی نقطہ نظر. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں منقول دلائل سے آگے نہ بڑھا جائے. منقول کا کیا مطلب؟ جو قرآن اور سنت میں وارد ہوئے، نقل ہوئے. اور بلا وجہ بحثوں میں نہ الجھا جائے، اس لیے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہونے کے ساتھ ساتھ مجبور بھی ہے. اللہ کے علم تک انسان کی محدود عقل کی رسائی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ قدر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوئے. جب آپ نے صحابہ کو ایسی بحث میں مشغول پایا تو آپ کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو بعض سے ٹکراتے ہو، اسی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے. علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے تقدیر کے بارے میں سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا طریق مظلم فلا تسلک وبحر عمیق فلا تلجہ سر اللہ فلا تکلف تیسیر العزیز الحمید. تاریک راستہ ہے، اس پر نہ چل. گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو. اللہ کا راز ہے، اسے تکلیف کے ساتھ معلوم کرنے کی کوشش نہ کر. ابن عبد البر فرماتے ہیں قدر اللہ کا بھید ہے جو بحث اور جدل اور غور و خوض سے نہیں پایا جا سکتا. مومن کے لیے اس مسئلے میں اتنا کافی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر قائم نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر ہو سکتی. اسی کے لیے خلق اور امر ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تقدیر کو تسلیم کیا جائے، اس کے خیر و شر کا اقرار کیا جائے اور تقدیر کے عدل اور اللہ کی حکمت ہونے کا اور انسان کے ارادوں کے ٹوٹنے کا یقین کر لیا جائے.